अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे और अल्लाह ताला आप सबको हमेशा अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह की तौफीक से, अल्लाह के फज़ल व करम से आज हम अगली आयत करने लगे हैं, आयत नंबर 146। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन, रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। आयत नंबर 146। सअस्रिफु अन करीब मैं फेर दूंगा अन आयाती लजीना अपनी निशानियों से उन लोगों को जो ये तकब्बरूना तकब्बुर करते हैं फिल अर्दी जमीन में बिगैरिल हक बगैर हक के व इन और अगर यराओ वो देख लें कुल्ला हर आयतिन निशानी ला नहीं युमिनु वो ईमान लाएंगे बिहा उस पर व इन और अगर यराओ वो देख लें सबीला रास्ता और रुश्दी हिदायत का ला नहीं यत्तखिज़ूहु नहीं बनाएंगे उससे सबीलन रास्ता व इन और अगर यराउ वो देख लें सबीला रास्ता अलगई गुमराही का यत्तखिज़ूहु वो बना लेंगे उसे सबीलन रास्ता जालिका ये बिअन्नहुम बवजह उसके कि उन्होंने कज़्ज़बू झुटलाया बिआयातिना हमारी आयात को वकानु और थे वो अनहा इनसे गाफिलीन गाफिल। अब इसमें क्या कहा जा रहा है कि अल्लाह ताला कह रहे हैं मैं फेर दूंगा उन लोगों को। किन लोगों को? उन लोगों को जो तकब्बुर करते हैं। ठीक है, किन लोगों को फेर देंगे? वो जो तकब्बुर करते हैं। अल्लाह की जमीन यानी कि अल्लाह की जमीन जो तमाम अशिया हैं वो अल्लाह ने दी हैं और उसी में हम लोग अल्लाह के मुकाबले में वो करते हैं, खुद को बड़ी चीज समझते हैं। तकब्बुर क्या होता है? अगले की खुद को बड़ा मानना समझना, यानी कि तकब्बुर देखें इनकार करना, यानी कि एक चीज अल्लाह ने कह दिया आप उसके बदले अपने नफ्स की बात मानो, दुनिया की तरफ रागिब हो, तो ये क्या है? ये तकब्बुर ही है। और क्या होते हैं जो लोग तकब्बुर करते हैं वो किसी भी इबरतनाक चीज से इबरत और किसी भी सबक सबक आमोज चीज से सबक हासिल नहीं कर सकते। उनके बारे में अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को मैं फेर दूंगा। ठीक है, और वो क्या? और अगर वो देख लेते हैं, वो देख ले हर निशानी, यानी कि उनके सामने हर एक निशानी खुलकर वाज़िह होके आ जाए, तब भी वो क्या करेंगे? वो ईमान नहीं लाएंगे, वो उस पर ईमान नहीं लाएंगे। और अगर वो देख लें रास्ता गुमराही का, यानी कि अगर वो हिदायत का रास्ता देख लेंगे तो ना वो ईमान लाएंगे और ना वो उसे अपनाएंगे। ठीक है, तो उसको अपना रास्ता नहीं बनाएंगे। और जबकि दूसरी तरफ अगर वो गुमराही का रास्ता देख लें तो वो बना लेंगे उससे अपना रास्ता, ये बवजह इसके कि उन्होंने झुटला दिया हमारी आयात को और थे वो उनसे गाफिल। और आपके सामने हम शुरू से इस सूरत के शुरू से हमने देख रहे हैं कि बार बार कुछ आयात बाद अल्लाह ताला ये बात रिपीट करते हैं, कज़्ज़बू बी आयातिना कि वो हमारी आयात को झुटलाते हैं। यानी कि इनकी जो रीजन है ये काम करना कि हिदायत के रास्ते को देख के मुंह फेर लेते हैं, उसको अपना रास्ता नहीं बनाते और गुमराही के रास्ते की तरफ चले जाते हैं। ये क्या है कि वो अल्लाह के अहकामात का इनकार करते हैं। झुटलाना क्या होता है? कौल से भी, जुबान से भी झुटलाना, फेल से भी झुटलाना। ठीक है, दोनों तरह से झुटलाना। और अल्लाह की आयत को यानी कि कुरान मजीद को, शरीयत को, दीनी अहकामात को, तमाम चीजों को। ठीक है, इसमें तमाम तरह चीजें आ जाती हैं। और इसकी भी वजह क्या है कि वो लोग क्यों झुटलाते हैं? क्योंकि वो गाफिल हैं। गाफिल यानी कि बेखबर हैं। ठीक है, वो गफलत में पड़े हुए हैं। एक तो इनकी लाइल्मी की वजह से, ठीक है, यानी कि उनको इल्म ही नहीं है, पता ही नहीं है, और ना वो कोशिश करते हैं। देखिए, लाइल्मी भी होना है कोई ऐसा नहीं है कि आपको बचा लेगा या आपके लिए उजर होगा। लाइल्मी ये है तो आपको चाहिए कि आप इल्म हासिल करो, बजाय इसके कि आप कहो कि बस नहीं छोड़ो मुझे नहीं पता, या फिर बस जो जो कह रहा है बस अपनी अपनी जगह सब ठीक है, या फिर हर किसी को गलत कह देना। नहीं, लाइल्मी को दूर करने की वजह क्या है? क्या हो सकता है कि इल्म हासिल किया जाए, हक को तलाश किया जाए। और दूसरा
دوسری غفلت کیا ہے؟ موت سے غافل ہیں، موت کو بھلا بیٹھے ہیں، موت کو، حشر کے دن کو۔ آج ہم ایک مسلمان ہوتے ہوئے بھی ہمیں اپنی قبر نہیں یاد آتی، ہمارا پورا دن گزر جاتا ہے، ہم اپنی موت کو یاد نہیں کرتے، قبر کو یاد نہیں کرتے کہ ہم نے جواب دینا ہے۔ ہمارا تو کسی ٹائم پہ ہمارا ٹیسٹ اسٹارٹ ہو سکتا ہے کہ کون بھی آج تو فر بول سکتے ہیں، ہمیں تو رٹا ہوا ہماری زبان پہ، اس وقت قبر میں سے وہی جواب دے سکے گا جو اس کے مطابق اپنی زندگی گزار رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو، ہم سب کو شامل کرے اس میں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ جو ایسے لوگ ہیں جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ میری آیات کو جھٹلاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے آج کل بھی ہم دیکھتے ہیں، ہم آج اپنے نہیں سیکھنا نا کہ آج کہ آپ قرآن کی طرف آئیں، قرآن کو پڑھیں، تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ نہیں، اگر ہم نے سن لیا پڑھ لیا پھر تو ہمیں عمل بھی کرنا پڑے گا۔ لیکن یہ کوئی بہانہ آپ کے کام نہیں آئے گا۔ اسی طرح دیکھیں، اگر ان کو جب دینی احکامات کے بارے میں بتا دیا جائے، ان کو سود کے بارے میں، پردے کے بارے میں، حلال حرام کے بارے میں اور عبادات کے بارے میں، اور جو اصل جو چیز ہے ان کے بارے میں بتا جائے، تو بس ان کو وہ لائٹلی سے لے لیتے ہیں، یا پھر بس ٹھیک ہے سن لیا کافی ہے۔ لیکن دوسری طرف جب وہ گمراہی کی طرف جاتے ہیں، میں آپ کو کہہ رہی ہوں نا، ہم اپنی صرف چھوٹی سی اگزامپل شادیوں کو ہی دیکھ لیں، شادیوں کی طرف جاتے ہیں، وہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ مہندیاں اور ہلدی اور پتہ نہیں کیا کیا، پھر میوزک الگ، ڈانسنگ الگ، بے حیائی الگ، اور محرم محرم رشتوں کا ایک جو سلسلہ ہوتا ہے وہ الگ۔ یہ کیا ہے؟ یہ گمراہی کا رستہ ہی تو ہے، یہ وہ رستہ ہے جہاں جس سے اللہ نے روکا ہوا ہے۔ اور تو اور نماز کو جو ہم چھوڑ دیتے ہیں اس وقت، یعنی کہ کوئی شادی ہو جائے یا جس کی شادی ہے وہ، یا پھر جو گیسٹ بن کے جا رہے ہیں وہ، ان کے لیے اس دن جیسے کہ نماز معاف کر دی گئی ہو، ایسے وہ لوگ نماز کو بھول جاتے ہیں۔ یا پھر اگر کوئی پڑھے بھی تو وہ کیا کہتا ہے کہ چلو ایک ہی بار رات کو ساری قضائیں پڑھ لیں گے۔ کیوں؟ کس وجہ سے؟ یہ کیا راستہ ہے؟ گمراہی کا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایسے لوگوں کے لیے جب سامنے ہدایت کا راستہ آتا ہے تو وہ اس کو اپنا راستہ نہیں بناتے، وہ اس کو نہیں اپناتے ہیں، وہ ایمان نہیں لاتے اس پر۔ اور جب وہ گمراہی کو دیکھ لیں، ٹھیک ہے، اگر وہ دیکھ لیں راستہ گمراہی کا تو وہ بنا لیں گے اس سے اپنا راستہ، تو وہ اس سے اپنا لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے میں نے آپ کو دیکھی چھوٹی سی اگزامپل دیکھی ہی بتائیے۔ اسی طرح ہر وہ چیز، ہر وہ جگہ جو کہ اللہ کے خلاف ہے، ٹھیک ہے، اور آپ وہاں جاتے ہیں، ادھر اس میں شامل ہوتے ہیں، اس میں خود بھی پارٹیسپیٹ ہوتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ تو یہ گمراہی کا راستہ ہے، ٹھیک ہو گیا؟ جیسے ہم اپنے میوزک کو دیکھ لیں، ہمارا جو میوزک انڈسٹری سنگنگ کا ہے اور کانسرٹس ہوتے ہیں، وہاں پہ دیکھیں جو گانے والا ہے خود بھی جو وہاں جائے گا وہ بھی تو یہ کدھر جا رہے ہیں؟ گمراہی کے راستے میں، صاف اللہ کو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کی نہیں ماننی، ہم اس راستے پہ جا رہے ہیں جو ہمیں پسند ہے۔ ایسا ہی ہے نا؟ یہ تکبر ہے، ٹھیک ہے؟ تکبر ہر ایک انسان کو ہم کیا کرنا چاہیے؟ اس سے بچنا چاہیے۔ جیسے کہ آپ کو تکبر کے بارے میں حدیث کے الفاظ سے بتاتی ہوں کہ حدیث میں بھی کیا آتا ہے تکبر کے بارے میں، کہ جس کے رائے کے برابر، یعنی کہ دیکھیں رائے کے یعنی کہ بالکل ذرا سا، جیسے کہتے ہیں نا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يدخل الجنت من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من کبر، یعنی کہ وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہے۔ تو اب آپ ادھر سے خود سوچ لیں، ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہم نے آج کلمہ پڑھ لیا تو نہیں، ہم تو جنت میں جائیں گے ہی جائیں گے۔ یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، اللہ کے حکم کے سے کہہ رہے ہیں، خود سے کچھ بھی نہیں کہہ رہے، کہ جو تکبر کرے گا، جو غرور کرے گا، جو ہماری آیات کو جھٹلائے گا، جو دین سے بے خبر ہوگا، جو اپنے نفس کے پیچھے چلے گا، جو دنیا کی محبت کے پیچھے چلے گا، وہ کیا ہے؟ وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہو گیا؟ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اللہ کا راستہ اپنانا ہے، ٹھیک ہے؟ ہم نے اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے، ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کو خوش کرنا ہے۔ ہمارا ایک مقصد ہے ہمارے دنیا میں آنے کا، ہم بے مقصد نہیں پیدا کیے گئے ہیں، اور پوری کائنات اللہ نے انسان کے لیے بنائی ہے، چاہے چاند ہے، سورج ہے، درخت ہے، دریا ہے، ہر چیز، ٹھیک ہے؟ اور خود انسان کو اور جنات کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے عبادت کے لیے بنایا، کہ وہ میری عبادت کریں، وہ مجھے ہر وقت یاد کریں، وہ مجھے اپنے دن رات ہر چیز میں شامل کریں۔ آج میں اپنا بھی، آپ اپنا، ہم سب اپنا اپنا محاسبہ کریں، کیا ہم یہ کام کر رہے ہیں؟ کیا ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے کام کر رہے ہیں؟ کیا ہم اللہ کے احکامات پر عمل کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے؟ آج ہم نے آیت نمبر 146 کر لیا، کل انشاءاللہ ہم اس سے آگے کریں گے۔ جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔